اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ کے بندے کے کسی عمل سے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا کہ اللہ جل شانہ کو بندہ کے توبہ اور معافی مانگنے سے خوشی ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، ایک شخص اپنے اونٹ کے ساتھ سفر کر رہا ہے اور سفر بھی لمبا ہے، اور اس شخص نے راستے میں اپنے کھانے پینے کے لیے سامان بھی رکھا ہے، پانی بھی اس کے پاس ہے، اور یہ سفر کر رہا ہے جنگلوں میں، ریگستانوں میں۔ اچانک اس کی اونٹنی جو ہے وہ بدک گئی، اور ایسی بدکی کہ اس نے دوڑنا شروع کیا، اور اونٹنی کا مالک اس کے پیچھے دوڑتا رہا یہاں تک کہ تھک ہار کر بیٹھ گیا، لیکن وہ اپنی اونٹنی کو نہ پکڑ سکا۔ اور اتنا یہ دوڑا انسان کہ جب یہ بیٹھا تو تھکاوٹ کی وجہ سے اسے نیند آ گئی، اور سونے سے پہلے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ اس کی اونٹنی کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، لیکن اس کے ہاتھ نہیں آتی۔ اب اس کی اونٹنی بھی اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کے کھانے پینے کا سامان بھی اونٹنی کے اوپر ہے، ظاہر ہے اسے بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، لیکن اب اس کے پاس کھانے پینے کا بھی کوئی سامان نہیں ہے۔ اور یہ جب وہاں بیٹھا تو کیا دیکھتے ہے، بیٹھا تو اسے نیند آ گئی، اور وہ اونٹنی ادھر ادھر بدکنے کے بعد پھر واپس پلٹی تو جہاں یہ شخص سویا ہوا تھا اس کے ساتھ ہی ایک اور درخت تھا۔ جب اونٹنی وہاں سے گزری تو اس کی رسی اس کے اندر اٹک گئی، اور جب رسی اٹکی تو وہ اونٹنی وہیں پر ٹھہر گئی۔ اب یہ شخص جب نیند سے بیدار ہوا تو اچانک اس کی نگاہ اونٹنی کے اوپر پڑی، اور دیکھا کہ اس کی رسی بھی اٹکی ہوئی ہے اور یہ اب بھاگ بھی نہیں سکتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ اس شخص کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ میری اونٹنی بھی واپس آ گئی، اور میرا وہ توشہ جو تھا کھانے پینے کا سامان وہ بھی میرے پاس واپس آ گیا، اور اب یہ اونٹنی بھاگ بھی نہیں سکتی ہے اس لیے کہ اس کی رسی اٹکی ہوئی ہے درخت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ اس شخص کو کتنی خوشی ہوگی۔ تو جس صحابی رضی اللہ عنہ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا، اس شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول، اس شخص کو اتنی خوشی ہوگی جسے ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس خوشی کو تم بیان نہیں کر سکتے ہو، بندہ جب اپنے گناہوں سے پلٹتا ہے اور اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے اور توبہ تائب ہوتا ہے، اس بندے سے کئی گنا زیادہ تمہارے رب کو خوشی ہوتی ہے کہ میرا ایک نافرمان بندہ وہ پلٹ کر میری طرف آیا ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، زندگی کے کسی بھی موڑ پر میری رحمت سے نا امید مت ہونا۔ اور یغفر الذنوب جمیعا، جب تم پلٹو گے میری طرف، توبہ تائب ہوگے، یغفر الذنوب جمیعا، تمہارے سارے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، میری ذات کو غفور کہا جاتا ہے، میری ذات کو رحیم کہا جاتا ہے۔ میری ذات تو بندے سے، اپنی ماں سے بھی، یعنی ماں اپنی اولاد سے اتنی پیار نہیں کرتی ہے جتنی میں رب اپنے بندے کے ساتھ پیار کرتا ہوں۔ تو اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر توبہ کی ترغیب دی ہے، استغفار کی ترغیب دی ہے، اور اپنی طرف پلٹنے کی اور لوٹنے کی ترغیب دی ہے۔ آخر موت ہر انسان کو آنی ہے، لیکن موت سے پہلے اگر انسان رجوع اللہ کر لے، توبہ طائب ہو جائے، اپنے اعمال درست کر لے، تو انشاءاللہ موت کے بعد کی زندگی وہ انشاءاللہ آسان ہو جائے گی، اور یہ انسان جو اس دنیا سے تھک ہار کر جائے گا، انشاءاللہ مرنے کے بعد وہ جنت کے بالا خانوں میں پرسکون اور عیش و آرام کے ساتھ رہے گا۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنی میں عمل کرنے کی، صحیح معنی میں سمجھنے کی، صحیح معنی میں سمجھانے کی، اور ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ دنیا میں انسان کو خدا نہیں بننا چاہیے کہ اور جو یہ ہے اتنا گناہ گار، اس کی بخشش نہیں ہوگی، کہہ دیتے ہیں نا لوگ،
اور یہ تو ہے ہی بڑا یار عجیب انسان، بڑا گناہ گار ہے، ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ جو کیا معلوم جو اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں ان کا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر ہی نہ ہو، اور جو برے ہیں گناہ گار ہیں انہیں اللہ جل شانہ توبہ کی توفیق عطا فرما دیں اور ان کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، کیا معلوم کسی کو۔ اس لیے ہمیشہ حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، سمجھاتے رہنا چاہیے، انشاءاللہ سمجھنے سمجھانے سے انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ کسی کی سمجھ میں بات نہ آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ۔